پاکستان کا ایشو اکثر یہ ہے کہ ہم اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں بیٹھ کے جو ہے وہ بھاشن دینا شروع کرتے ہیں مورالٹی کا، اور اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے کس کو؟ قبائلی اضلاع میں بیٹھے جو غریب آدمی کو، بلوچستان میں بیٹھے غریب آدمی کو، آزاد کشمیر میں بیٹھے اس بندے کو، گلگت بلتستان میں. کیونکہ اگر آپ نے یہ فارمولا اپلائی کرنا ہے نا تو احسن اقبال صاحب پنجاب میں کر لیں. ایسے کر لیں کہ پنجاب کے گورنر کو اپنے نیچے لگا لیں، کوشش کر لیں نا، اپنے صوبے میں کر لیں نا. احسن اقبال صاحب سندھ میں کر لیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پاکستان میں 2 3 4 ڈگریز کی سٹیزنشپ ہو. پریکٹیکلی ہے، اسی لیے پاکستان ترقی نہیں کرتا. لیکن جس ٹائپ کا آپ کا وہ پروفائل ہے نا، جو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہے، یہ پاکستان کے فیصلے کر سکتا ہے کیونکہ یہ سوٹ پہن سکتا ہے، ٹائی پہن سکتا ہے، انگریزی اچھی بول سکتا ہے، امریکہ میں اس کی تعلیم ہوئی ہے. یار تو اس کی بھی ہوئی ہے، فل برائٹ اسکالرشپ پہ گیا ہے، انگریزی بھی بولتا ہے، انہی ڈیولپمنٹ اداروں کے لیے ہی کام کرتا ہے. فرق کیا ہے؟ اس کا تعلق پاکستان کے اس حصے سے ہے جو کہ اس کی نان ڈیولپمنٹ ذمہ داری پاکستان کی ایلیٹ کلاسز کی ہے. اسی طرح فضول بے وقوفانہ سٹیپس کی وجہ سے ہے، جو کہ یہ ایک جو ہے وہ یہ نوٹیفیکیشن جو ایک ہے، اور اس کی قیمت پھر ہمیں ایک دہائی دینی پڑتی ہے جب 10 سال وار آن ٹیرر ہمیں یہاں پہ بھگتنا پڑتا ہے. ہم یہ چوتھا خط تھا. میری جو ایفرٹ ہے نا، اس ایفرٹ کی قیمت میں پرسنلی غداری کا الزام بھگت کے بھی جو ہے وہ جو پوری وہ چل رہی تھی. ٹھیک ہے، جو میری شوکت ترین صاحب سے بات چیت ہوئی تھی، جس پہ میں نے کہا تھا کہ میں نے 2 خط لکھے، میں تیسرا خط بھی لکھوں گا، میں چوتھا خط بھی لکھوں گا، یہ دیکھ لیں. کیونکہ منافقت جس کو کہتے ہیں نا، منافقت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی اور کو کہیں کہ میں آپ کو ڈیٹس مینشن کرتا ہوں. سب سے پہلے میں گیا بجٹ سے 2 دن پہلے، میں اس نوٹیفیکیشن سے، دیکھیں نوٹیفیکیشن سے پہلے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا چوتھے کوارٹر پچھلے سال میں انہوں نے ہمیں قبائلی اضلاع کے چوتھے کوارٹر کے فنڈز ریلیز نہیں کیے. اس وقت جو ہے وہ ان سے بات کی اور آدھے چوتھے کوارٹر کے فنڈز نکالے. اس کے بعد ہم نے ریچ آؤٹ کیا کہ قبائلی اضلاع کے اگلے سال کا بجٹ بنانا ہے. وہ آپ بیٹھ کے ہی بنا سکتے کیونکہ فائنانسنگ آپ نے کرنی ہے، لیکن رسپانسبلٹی صوبے کی ہے. یہ ایک آئینی جو ہے وہ گیپ رہ گیا ہے. تو آ جاتے ہیں اس کے لیے. مجھے چیف منسٹر صاحب نے بھیجا این ای سی کی میٹنگ پہ. این ای سی کی میٹنگ وفاقی بجٹ سے 2 دن پہلے تھی. اس کے بعد مجھے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ مفتاح اسماعیل سے ملیں. رات 2 بجے تک میں انتظار کرتا گیا. تو یہ ہوگا 8 جون. 9 جون کو جو ہے وہ میں مفتاح اسماعیل سے ملا، اور مفتاح اسماعیل سے 2 کمٹمنٹس ہوئیں. ایک انہوں نے جو 60 ارب روپے قبائلی اضلاع کے کرنٹ بجٹ کے لیے رکھے تھے کہ وہ تنخواہوں کے لیے بھی کافی نہیں ہوں گے، اور کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کا ایک فریم ورک جو ہے وہ بنا لیں. 9 جون کو انہوں نے ہاتھ ملایا. 10 جون کو وہ اپنی بات سے مکر گئے، نہ بجٹ زیادہ کیا، نہ ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کوئی کام کیا. میں نے ان کو ایک خط اس سے ریلیٹڈ 5 جون کو لکھا تھا. ایک پھر جب اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کیا 29 جون کو لکھا. 29 جون کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ قوم کی خاطر آئی ایم ایف کی ڈیل سائن کر لیں. کہا اچھا، ابھی آپ کو ہم یاد آ گئے کیونکہ ابھی تک تو آپ جو ہے وہ ملنے کا ٹائم بھی آپ کے پاس نہیں تھا. 5 جولائی کو ہماری میٹنگ ہوئی. 6 جولائی کو ان کو آئی ایم ایف کا ایم او یو دیا، اور اس ایم او یو کے ساتھ ایک اور خط لکھا جس میں یہ ساری کنڈیشنالٹیز اسپیل آؤٹ کی. اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ایک بار پھر، صرف تاکہ آپ کو پتہ ہو، مفتاح اسماعیل سے واٹس ایپ پہ
7 जुलाई, 10 जुलाई, 21 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 9 अगस्त और 16 अगस्त रिमाइंडर्स भेजता गया, क्योंकि उन्होंने हमें लिख के एक ख़त पे दिया था कि हम अभी कमिटमेंट करते हैं कि हम आपके ये इश्यूज सॉल्व कर देंगे। फिर 26 जुलाई को एक और ख़त लिखा जिसको वो IMF के ख़त से जाना जाता है, जिसमें बेसिकली क्या लिखा गया था कि ये हमारे इश्यूज हैं, ये हमारे IMF के MOU का हिस्सा है, अगर आप ये इश्यूज सॉल्व नहीं करेंगे तो फ्लड्स के होते हुए, इन सारे इश्यूज के होते हुए सूबे को भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस होगा और सूबे के साथ पूरे मुल्क को भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस होगा। तो बाद में साबित हुआ। कुछ वफाकी वज़ीर जो है वो इसको करप्शन की वजह से कहते हैं कि ये नोटिफिकेशन जो है। मुझे ये बता दें कि वफाकी हुकूमत का सबसे करप्ट महकमा कौन सा है? सारे। लेकिन उन सारों में सबसे करप्ट कौन सा होता है जो कि नोटोरियस है करप्शन के लिए? PWD। ख़ास इसमें 20% हिस्सा रखा है, जो वाहिद 20% होगा जो ये देंगे, जो PWD के थ्रू जो है वो लगाया जाएगा। अगर इनको किसी चीज़ का इशू था ना, तो ये एक बार तो बैठते, जो वाहिद पैसा ये लगा रहे हैं, बल्कि सारी डेवलपमेंट बजट इनकी देख लें, कबायली अजला को छोड़ दें, जो वाहिद पैसे फ़िलहाल रिलीज़ हो रहे हैं वो हो रहे हैं SDGs के स्कीम में। SDG की स्कीम कौन एग्जीक्यूट करती है? PWD, जिसमें ये अपना भी 30-40% कमीशन बनाते हैं और जिसमें जो है वो काम तकरीबन रुपए में अगर 50 पैसे का हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो किस बात की जो है वो कह रहे हैं? बाकी तो आपको पता है कि जो यहाँ पे ख़ुद हमारे एक बड़े एस्टीम्ड जर्नलिस्ट हैं मुश्ताक यूसुफज़ई, उन्होंने ट्वीट किया था, वो बात मैंने ख़ुद भी सुनी है, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है, मैं कहना नहीं चाहता था कि ऐसे वफाकी वज़ीर हैं जो हेल्थ के सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेटर्स को बुला के जो है मुबैना तौर पे डायरेक्टली पैसे मांग रहे हैं। बगैर मैं PTI की हुकूमत की, खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी तनकीद करूँ, कोई वज़ीर ऐसे जुर्रत नहीं कर सकता कि वो जाके किसी ऑफिशियल से डायरेक्टली जो है वो पैसे मांगे। ये मैं नहीं कह रहा जी। आपने कहा कि गवर्नर को उसमें शामिल किया, कि गवर्नर से इस हवाले से आपकी पार्टी ने राब्ता किया, और दूसरा ये जो खास नोटिफिकेशन है इस हवाले से आपने आपसे भी APK ने राब्ता किया? नोटिफिकेशन अभी निकली है, मैं राब्ता करने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये जो ख़त लिखा था डार साहब को 5 जनवरी को, तो इसीलिए लिखा था कि ये राब्ते के दरवाज़े जो हैं वो खुले रहे। फिर उनसे जनीवा में जो है वो इनफॉर्मली बात भी हुई, एहसन इकबाल से भी हुई। राब्ता तो उनको वहाँ पे करना चाह रहा था कि उनको चाहिए था कि वो वहाँ पे मुझे बताते कि हमारा ऐसे प्लान है कि हम तो कबायली अज़ला को टेक ओवर करना चाह रहे हैं। अगर वो करना चाहते हैं तो फिर मैं एक सवाल पूछता हूँ, सूबे के पास तो सिर्फ 60 अरब रुपए रह गए ना, जिससे ये 80% तनख्वाह देना चाहते हैं। अगर उनको करप्शन की इतनी फ़िक्र है तो ऐसे कर ले कि इन लोगों की तनख्वाहें भी ये अपनी जेब से दे दें, ये 60 अरब रुपए भी अपने पास रख लें। हम अपनी जेब से पेशावर का, स्वात का, DI खान का पैसा क्यों दें? हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन फिर सिर्फ जो है 25वीं तरमीम कबायली अजला के लोगों की तनख्वाहें देने के लिए तो नहीं करनी थी ना। मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो एक ऐसे निज़ाम को तब मानूंगा जब ये पंजाब में यही जो है वो तजर्बा अपनी हुकूमत में जो पिछले 30 साल में करते गए, ये कहीं कर जाते कि पूरी पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली होते हुए, चीफ मिनिस्टर होते हुए, 18वीं तरमीम होते हुए ये जाके कहते हैं कि पंजाब में सारी डेवलपमेंट का फ़ैसला DCPC ने करना है, साथ 2 MNAs होने चाहिए, 2 MPAs होने चाहिए। करप्शन का इशू है तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान को पता है कि सबसे ज़्यादा करप्शन जो होती है वो सिंध में होती है। जाके सिंध की जो है वो सारी आइनी जो राइट्स हैं वो यूज़ाब कर दें, तो ऐसे तो नहीं होता। और जी ये करप्शन की बात के ऊपर एक मैं ऐड करना चाहूँगा जी। ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का 70 साल फाटा पहले एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के अंडर ही होता था।
تو وہاں پہ جب کرپشن جتنی تھی میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں اکاؤنٹیبلٹی تھی ہی کوئی نہیں. اسی ماڈل پہ واپس جانا اس وجہ سے کہ کرپشن کنٹرول ہو جائے گی, یہ میرے خیال سے بہت ہی کوئی مطلب بیوقوفانہ آرگیومنٹ ہوگی. 4-5 آپ نے سوال کر دیے. کامران اگر آپ ایک میں چونکہ جنیوا میں تھا اس پہ میں اینڈ میں پھر بات کرتا ہوں. آپ نے جو ہاں جی اسمبلی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے, آپ کے سامنے ہے کہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے. ہم خان صاحب کے اگلے انسٹرکشنز کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی نے, خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے مکمل طور پر اختیار خان صاحب کو دیا ہوا ہے. جیسی خان صاحب کی اگلی انسٹرکشنز آئیں گی اس کے تحت مکمل طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت تیار ہے. جیسی انسٹرکشنز آ جائیں گی بیک جنبش قلم ہم صوبائی اسمبلی کی تحلیل کی طرف جائیں گے. اور کیا سوال تھا؟ سر پشاور کا جو کل واقعہ پیش آیا وہ جس طرح دہشت گردی کی لہر جو ہم دیکھ رہے ہیں سلسلہ شروع ہوا ہے, اس پہ پوری ایک کانفرنس بھی ہوئی, لیکن میں تو اس کو اس سچویشن کے ساتھ جوڑوں گا. پہلے تو جہاں پہ دہشت گردی کا ایشو تھا, مارچ 2022 سے پہلے تو کوئی ایشو نہیں تھا, بلکہ اگر آپ 2018 اور 2022 کا پیریڈ لے لیں, اس سے زیادہ پرامن پیریڈ پاکستان میں رہا نہیں. اور میرے خیال میں اس کی ایک وجہ ہے, ہماری لبرل کلاسز اکثر عمران خان پہ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں کہ وہ دہشت گردی پہ نرم ہے, لیکن ایسے حالانکہ کوئی بات ہی نہیں ہے. عمران خان پاکستان کے پلس کو سمجھتے ہیں اور ان کمپلیکیشنز کو سمجھتے ہیں جن میں اگر آپ غلط فیصلہ لیں تو اس کی قیمت لمبے عرصے تک دینی پڑتی ہے. یہ غلطی ہم نے وار آن ٹیرر میں ایک بار قبائلی اضلاع میں غلط طریقے میں فوج بھیج کر کے کی اور دیکھی, اور 15 سال میں پتہ نہیں کتنے بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ ہم نے پھر اپنی اکانومی کو, اپنی سیکیورٹی کو ٹھیک کرنے میں لگائے. مجھے تو افسوس یہ ہوتا ہے, اور فرق بھی یہ کہ جب لاسٹ ٹائم بنو کا واقعہ ہوا تو یہ سارے وفاقی وزیر اس کو سیاسی بنانے پہ بولے, اور اس کے اگلے دن اسلام آباد میں سوئسائڈ بلاسٹ ہوا اور پھر خاموشی تھی. اور آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ بولو, کیونکہ ان چیزوں کو سیاسی بنانا نہیں چاہیے. لیکن جو ہماری پولیس کو چیلنج ہے, جو ہماری پولیس کو مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ فائنینشلی جو ہمارے پاس سپیس ہونی چاہیے تھی وہ پچھلے 6 مہینوں میں تو آسانی سے نہیں تھی, کیونکہ ہمیں تو وفاقی حکومت بالکل ڈیفالٹ کے برنک پہ لے گئی تھی. اس میں مجھے خوشی ہے کہ وفاقی حکومت کے کچھ بھی کیے بغیر ہم نے پچھلے 2 مہینوں میں اپنا بیلنس جو ہے, جو مڈ منتھ کسی وقت -30 بلین ہوتا تھا, وہ اس مہینے مڈ منتھ +30 بلین ہوگا. ٹھیک ہے ہمیں ڈیولپمنٹ روکنی پڑی, ٹھیک ہے ہمیں جو ہے وہ کمپرومائزز کرنے پڑے, لیکن ابھی ہم ایسے پوزیشن پہ ہیں کہ ہم آج چھوڑیں, ہفتے میں چھوڑیں, مہینے میں چھوڑیں, 3 مہینوں میں چھوڑیں, کہ صوبے کی فائنینشل پوزیشن مستحکم ہے. سی ٹی ڈی کو ایشو ہو, کسی یونیورسٹی کو ایشو ہو, جہاں پہ بھی ہمیں کیش انجیکشنز ڈالنی پڑے وہ ہم ڈال سکتے ہیں. لیکن جو کرائسس اس میں بھی کریٹ کیا ہے وہ اسی وفاقی حکومت نے کی. ابھی دیکھ لیں, اسی 50 ارب روپے کا لے لیں, ٹھیک ہے یہ تو ابھی بڑا کلیئر ہو گیا کہ ہم چاہیں نہ چاہیں قبائلی اضلاع میں ساری ڈیولپمنٹ روک جائے گی. اور اس میں میں ایک وفاقی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ابھی یہ کلیئر کر دیا. ہمیں کہیں ایم پی ایز یہ پوچھتے تھے کہ وہ تو اسلام آباد میں کہتے ہیں کہ پیسے سارے پشاور کے پاس ہیں. ابھی تو کلیئر ہو گیا ہر کسی کو کہ پیسے جو ہے وہ کہاں پہ رک رہے اور کون جو ہے وہ اپنے کرپٹ پریکٹسز کے لیے انہیں لگا رہا ہے. لیکن اس کی امپلیکیشن ہوتی ہے, اس کی امپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ہاتھ کھلا کر کے سی ٹی ٹی جیسے پرائیورٹیز میں انویسٹ نہیں کر سکتے.
تو جو کرائسس وہاں پہ بنا ہے، چاہیے تو یہ کہ اس میں چاہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہو، چاہے صوبے کے فنڈنگ کے ایشوز ہو، کہ وفاق جو ہے وہ صوبے کو کہتا رہے کہ آپ کی سیاست ایک طرف، ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کو کہاں کہاں پہ ہیلپ کریں کہ آپ جو ہے وہ سیکیورٹی سنبھال سکیں، لیکن ایسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں اس پہ آتا ہوں، ان کو بھی پوچھنے دیں، وہ امپورٹنٹ کوئسچن۔ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال ہے، کیا اس معاشی صورتحال میں الیکشن ممکن ہے، خاص صوبائی حکومتوں کے ہوں یا وفاقی؟ بالکل ممکن ہے۔ معاشی صورتحال کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، سی سی آئی کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، نئے سینسس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یار اگر آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ 17 جولائی کے بعد، 16 اکتوبر کے بعد، اسلام آباد کے لوکل الیکشنز کے بعد، کراچی کے لوکل الیکشنز میں یہ پچھلے دنوں انہوں نے کل رات تک کیا کیا کرنے کی کوشش نہیں کی کہ الیکشنز بالکل فیزیبل ہیں، پی ڈی ایم کے لیے الیکشنز نہیں فیزیبل، کیونکہ الیکشن بندہ ووٹ لینے کے لیے لیتا ہے، ان کو تو چتر پڑتے ہیں، تو کیا یہ جو ہے وہ الیکشن کرائیں گے؟ ٹھیک ہے، میں اس پہ بھی 2 کامنٹ ضروری کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایکچولی دیکھ لیں الیکشن کے 3-4 مہینوں میں جو ہے وہ ایکچولی آپ کا خرچہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈیولپمنٹ خرچہ ہوتا نہیں ہے۔ یہ جو پاگل پن کا آخری سال میں ایک خرچہ جو یہ لوگ ابھی اپنے ایس ڈی جیز میں 87 ارب تو یہ انہوں نے ابھی لگایا، میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، اگر یہ جون تک ہے، باقی کہیں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، یہ 150-200 ارب کی یہ پی ڈبلیو ڈی کے تھرو اپنے ایس ڈی جیز کی سپینڈنگ کریں گے، پیسہ وہاں پہ ضائع ہوگا۔ اور اگر یہ جون میں رہے، اللہ نہ کرے، تو جو بجٹ پیش ہوگا آپ ماضی کے سارے پولیٹیکل بجٹس بھول جائیں گے، ریاست بچانا اور سیاست نہ بچانا اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سارا کچھ آپ کو بھول جائے گا۔ ایسے اکنامک کرائسس میں ایکچولی زیادہ ضروری ہے کہ الیکشن ہو۔ اور جو دوسری آپ نے بات کی تھی کہ دوسرا کون سا سوال تھا الیکشنز کے، سوری، ہاں جی، فلڈز میں دیکھ لیں، اگر آپ دیکھ لیں، میں وہاں پہ جنیوا میں تھا، پہلی چیز تو یہ کہ جو پلیجز آتے ہیں وہ ویلکم ہے، جو پلیجز آتے ہیں چاہے وہ بین الاقوامی اداروں کے ہو، چاہے وہ انڈیویجول حکومتوں کے ہو، تو ان کے لیے تو پاکستان کو ایز اے ملک جو ہے وہ خیر مقدم کرنا چاہیے، لیکن بہت سے سنگین سوالات ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ دیکھ لیں، اسحاق ڈار نے خود مان لیا کہ 90% تو یہ لون پورٹ فولیو ہے، یعنی 10 ارب ڈالر میں 9 ارب ڈالر جو ہے وہ لون پورٹ فولیو ہے، جو ایکچول گرانٹس ہیں وہ تو 1 ارب ڈالر سے کم ہے۔ اب ان 9 ارب ڈالر میں جو 2 سب سے بڑے پلیجز ہوئے تھے ورلڈ بینک نے اپنے 2 ارب ڈالر پہلے سے اناؤنس کیے تھے، یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ ورلڈ بینک نے ویسے ہی اپنے پورٹ فولیو میں دینا تھا یا وہ اوور اینڈ اباف پیسے۔ اسی طرح جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے 4.2 ارب ہے، اس میں نئے کتنے پیسے ہیں یا وہ کتنے پیسے سعودی عربیہ کے کمٹمنٹ سے جڑے ہوئے ہوں گے، اس میں بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز کہ یہ پیسے کس ٹائم میں آئیں گے، 3 سال کی تو کمٹمنٹ ہے، جو ہماری بیوروکریسی کا حال ہوتا ہے اور جو انٹرنیشنل بیوروکریسیز کا حال ہوتا ہے، یہ پیسے آتے 5-6 سال میں ہے، تو امپیکٹ اس کا جو ہوتا ہے کوئی پاکستان کے نہ ڈالر کرائسس پہ نہ آٹے کی قیمت پہ اس کا کوئی جو ہے وہ فرق ہوگا۔ اور آخری چیز جو مجھے وہاں بڑی شرم محسوس ہوئی کہ 50-60 لوگوں کے ساتھ یہ جا کے جنیوا کے سب سے مہنگے ہوٹل فیئرمونٹ میں ٹھہر کے، مجھے بھی کہا تھا وہاں پہ ٹھہرے، جب میں نے ریٹس دیکھے کہ میں یہاں پہ نہیں ٹھہر سکتا، بلکہ میں آپ کو کہتا ہوں جہاں جتنی بھی وہاں پہ میری اکاموڈیشن پہ کاسٹ آئی ہے، ہم خیبر پختونخوا سے 2 لوگ گئے تھے، ایک سرکاری آفیشل، ایک میں، کیونکہ ہماری وہاں پہ سائڈ میٹنگز تھی، میں اپنی ہوٹل کا خرچہ اپنے جیب سے جو ہے وہ بھروں گا، صوبے کی حکومت کو بھی نہیں چارج کروں گا، کیونکہ ہم گئے تھے وہاں دنیا کو کہنے کہ پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو $500 اور $1000 کے سویٹس بک کر کے فیئرمونٹ میں اس طریقے سے آپ دنیا کو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔